ہمارا آج کا ناول ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ جاگیردارانہ نظام ہے، فیوڈل سسٹم ہے، ونی بیسڈ ہے، حویلی بیسڈ ہے۔ ہیرو بہت بڑی جاگیر کا مالک ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے پورے گاؤں کا، اپنی پوری حویلی کا، اور وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے جو اس سے 7 سال چھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے اس کو باپ بن کے پالا ہوتا ہے، اس کی وہ ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ اب ہیرو کے چھوٹے بھائی کو ہیروئن سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں وہ اچانک سے اس کے گاڑی کے آگے آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے اس کو اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو یعنی ہیرو کو بتاتا ہے تو ہیرو بغیر کچھ دیکھے، ان کی ذات کچھ نہیں دیکھتا، وہ لوگ بہت غریب سے ہوتے ہیں ہیروئن لوگ نا، وہ جا کے اپنے بھائی کا رشتہ اس کے ہیروئن کے فادر سے ہاتھ مانگ لیتا ہے ہیروئن کا۔ اس نے لیکن ہیروئن کو دیکھا نہیں ہوتا، اپنے بھائی کے لیے وہ کرتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہیروئن ہے اس کا بھائی نا گنڈا ہوتا ہے، اور ہیروئن کے بھائی کی اور ہیرو کے بھائی کی آپس میں ذرا نہیں بنتی، دشمن ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے۔ تو ایسے ہی ایک دن عین نکاح کے موقع پر ہیروئن کا بھائی ہیرو کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور اب ہیروئن جس کا ہیرو کے چھوٹے بھائی سے نکاح تھا، اب اسی موقع پر ہیرو کا بڑا بھائی بدلے کے لیے اس سے نکاح کرتا ہے۔ غصے میں وہ اس کے ہیروئن کے فادر کو آپشن دیتا ہے کہ بدلے میں تمہارے بیٹے کا قتل کروں یا تم اپنی بیٹی کو ونی میں دو گے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو چنتا ہے کہ اس کو ونی میں لے جاؤ، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اب آگے کیا ہوگا، کس طرح سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے، ہیروئن پہ کیوں بار بار قاتلانہ حملے ہوں گے، ہیرو کا کیسا بیہیویئر ہوگا۔ اچھا، نکاح کے بعد جب ہیرو پہلی بار ہیروئن کو دیکھتا ہے اپنے گھر پہ آ کر تو اس کو لگتا ہے یہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کو لگتا ہے شاید یہ 18 سال کی بھی نہیں ہے۔ اب شروع میں تو وہ بہت روڈ ہوگا، پھر اس کا بیہیویئر چینج ہوگا۔ اچھا، وہ ظلم نہیں کرتا، ایسے لگتا ہے نا جیسے ظالم ہوگا، جابر ہوگا، ویسے وہ ہے لیکن وہ ہیروئن کے لیے نہیں ہے۔ اب اسی میں ایک تھرڈ کریکٹر بھی ہوگا جو کہ بچپن سے ہیرو کی منگ ہوتی ہے، وہیں رہتی ہے اسی حویلی میں، وہ ہیروئن کو ذرا پسند نہیں کرتی۔ اب وہ کیا کیا سازشیں کرے گی ہیروئن کو ہیرو کی لائف سے نکالنے کے لیے، پھر آگے کیسے کیسے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے، ہیرو کیسے بدلے لے گا دشمنوں سے، وہ سب کچھ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ مرحا عمیر بنت عمیر علی، آپ کا نکاح اذلان شاہ ولد رحیم شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا نکاح تو شہیر شاہ سے ہو رہا تھا، پھر شہیر کے بڑے بھائی سے کیوں نکاح کرنے لگے؟ معصوم سی مرحا نے سر اٹھا کے باپ کی جانب دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا، مطلب شاہوں نے پھر سے اس کے باپ کو آج مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تو مرحا نے پاس بیٹھے اپنے سے 10 سال بڑے اذلان شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پر بے انتہا کرختگی تھی۔ 20 سال کی معصوم سی مرحا بری طرح سے لرز گئی تھی۔ اگر اب لڑکی نے ہاں نہیں بولا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اپنی گن ٹیبل پہ رکھتے اذلان شاہ نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے عمیر سے کہا۔ عمیر صاحب نے مرحا کی طرف منت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ قبول ہے، دل پہ پتھر رکھے باپ کی التجائیہ نظروں پہ وہ ڈر کے فوراً قبول ہے کہتی سسکی تھی، اٹھو فوراً۔ نکاح ہوتے ہی اذلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا مرحا کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا۔ ابا، اس نے سہم کے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پونچھتے نظریں پھیر گئے تھے۔ اذلان شاہ نے بنا کسی کا لحاظ کیے اس لڑکی کو جالی دار گھونگھٹ میں ہی گھورتے خود سے قریب کیا۔ تمہارا باپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا، اپنے بیٹے اور بیٹی میں سے اس نے بیٹے کو چنا ہے اور تمہیں قربان کر دیا ہے، اب تم بنا کسی سوال جواب کے چلو۔ اذلان شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ مرحا، او مرحا، کہاں مر گئی ہے؟ سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ کب سے تجھے آوازیں دے رہا ہوں، بہری ہے کیا؟ مرحا نے فوراً بھائی کی پکار سنتے اس کے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ جی بھائی جان، آپ نے بلایا؟ وہ پیاری سی چھوٹی سی لڑکی اپنے بدماش بھائی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تجھے آواز کم سنائی دیتی ہے؟ کھانا رکھ دیا میرے آگے؟ پانی کون رکھے گا؟ جا پانی لے کے آ۔ رضوان دھاڑا تھا، مرحا بھاگتے ہوئے پانی لے آئی۔ ابا کہاں ہیں؟ رضوان نے کھانا کھاتے پوچھا۔ جی وہ ابھی نہیں آئے، مرحا نے سہمی آواز میں ہی جواب دیا۔ اچھا اب دفع ہو یہاں سے، میرے نوالے نہ گن، رضوان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ جھپاک سے وہاں سے بھاگی اور سیدھا کمرے میں آ کے سانس لیا۔ یا اللہ، بھائی کو تھوڑا نرم دل بنا دینا تھا، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں مجھ معصوم پہ۔
وہ اللہ سے شکوہ شکایتیں کر رہی تھی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی آنے والے وقت میں اس کی زندگی کتنا بڑا پلٹا کھانے والی تھی، اور تب وہ ان لمحوں کو یاد کرتی۔ ایزی، وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اپنے پیچھے سے آنے والی پکار پہ وہ تھما۔ وہ کچھ کہنا تھا آپ سے، ماریا اس کے سامنے آتے دھیرے سے بولی۔ اذلان کی سوالیہ نظریں اب بھی اس پہ تھیں۔ وہ آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا، تو آپ کے لیے گفٹ لیا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اس کی جانب ایک ریپ کیا گفٹ بڑھا گئی۔ اذلان نے اس کے گفٹ پہ اچٹتی سی ایک نگاہ ڈالی، پھر اسے دیکھا۔ مجھے گفٹس لینے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی برتھ ڈے منانے کا، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ پلیز ایزی، آپ اسے رکھ لیں میری خاطر، میں نے بہت پیار سے خریدا ہے۔ ماریا نے اپنے لہجے میں محبت سموتے ہوئے کہا تو اذلان اب کی بار غصے سے اس کی جانب مڑا۔ پہلی بات، میرا نام ایزی نہیں شاہ ہے، اور سب شاہ کہتے ہیں، تم بھی یہی بولو گی۔ ایزی صرف میں اپنی شامہ بی بی کے لیے ہوں اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری بات، آئندہ پیار ہو یا نفرت ہو، میرے لیے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں۔ گاٹ اٹ؟ اسے غصے سے دبے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا، جبکہ ماریا کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے گفٹ کو اس نے سختی سے توڑ مروڑ دیا۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک بار بس کسی طرح ہماری شادی ہو جائے، اس کے بعد اس پوری حویلی کی مالکن بنوں گی اور اپنی مرضی سے جیوں گی، اور اذلان شاہ تمہیں تو میں اپنی انگلیوں پہ نچاؤں گی۔ ماریا شاہ دل ہی دل میں پلاننگ کرتی اپنے کمرے کی جانب واپس مڑ گئی۔ شہیر شاہ اس وقت جم کی رونق عروج پر تھی۔ شہیر شاہ اس وقت پنجہ آزمائی کر رہا تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ جم لیٹ نائٹ آتا تھا۔ کبھی کبھار اس کے مخالف ٹیم والے لڑکے بھی جم میں آ جاتے اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے، جس میں زیادہ تر ان کی جیت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی شہیر کو مخالف پارٹی نے چیلنج کیا تھا، اور اس وقت جم میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ شہیر شاہ نے جیت کے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے اپنی جیت کو شو کیا۔ ایک شور سا اٹھا وہاں پر، سب نے شہیر شاہ کو شاباشی دی۔ اس کے دوستوں نے مخالف پارٹی کو طنز اور تشنے مارے، جس سے دونوں کے بیچ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ جم کے مالک سمیر نے دونوں پارٹیوں کے بیچ لڑائی ختم کرواتے سب کو جم سے باہر نکالا۔ وہ دونوں ہی سے پنگا نہیں لے سکتا تھا، ایک اگر شاہ خاندان کا تھا تو دوسرا بہت بڑا گنڈا۔ وہ دونوں ہی تگڑی پارٹی تھی، اس لیے سمیر کو اپنے جم کو بچانے کے لیے ان دونوں کو ہی وہاں سے منتیں کر کے نکالنا پڑا، اور وہ خود اپنا جم بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ شہیر شاہ یہاں آئیے۔ شہیر جو جم سے لڑ کے واپس آیا تھا، اس کے چہرے پہ لال نشان دیکھتے ہوئے اذلان شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی بھائی، سر جھکائے اذلان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہارے چہرے پہ یہ چوٹ کیسے آئی؟ شہیر شاہ نے آنکھیں میچ کے بھائی کی جانب دیکھا۔ بھائی، اتنی سخت چوٹ نہیں ہے کہ آپ ایسے سوال جواب کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو دکھائی کیسے دی یہ چوٹ؟ شہیر اذلان کے پاس بیٹھتے ہوئے محبت سے بولا۔ شہیر شاہ، تم 3 سال کے تھے جب میرے ہاتھ میں آئے تھے۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد تمہیں میں نے ہی پالا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی کوئی تکلیف یا چوٹ چھپاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تو ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، تم میرے بھائی نہیں میرے بیٹے ہو۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بھائی ہو تو آپ جیسا، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے بھائی ملے۔ شہیر شاہ نے اذلان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو شہیر، صاف صاف بتاؤ چوٹ کیسے آئی ہے؟ کچھ نہیں بھائی، زیادہ تو نہیں، ایسے ہی وہ پنجہ آزمائی کر رہے تھے تو تھوڑی بہت ہو گئی آپس میں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے شہیر ایسے کام مت کیا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ کیا، کوئی انگلی اٹھائے تو جی چاہتا اس کا ہاتھ کاٹ دوں، اور تم پورا گھونسا کھا کے آ گئے ہو۔ ارے بھائی، بدلے میں اسے اس سے بھی زیادہ مارا ہے میں نے۔ اذان کے سامنے شہیر کے منہ سے اچانک سے پھسلا تو زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا تم بھی کم نہیں، آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ زخم پہ کچھ لگاؤ جا کے۔ اذلان نے اسے سخت سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے گال پہ پیار کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اذلان نے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ مجھے اس بندے کی تمام انفارمیشن چاہیے جس نے میرے شہیر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر، سمجھے تم؟ اذلان اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والے کو کیسے بخش دیتا؟ وہ اذلان تھا، اذلان شاہ، جدی پشتی رئیس زادہ۔ ایک دنیا دم بھرتی تھی اس کے آگے، اور وہ جیتا تھا اپنے سے 7 سال چھوٹے شہیر شاہ کے لیے۔
جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ لیکن اللہ انسان کو ہمیشہ اس کی سب سے پیاری چیز سے ہی آزماتا ہے، اور اذلان شاہ کی آزمائش بھی اسی کے بھائی سے ہی ہونے والی تھی۔ بھائی کیا ہوا؟ یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ میرا نے گھبرا کے رضوان کے چہرے پہ چوٹوں کے نشان دیکھے تو بے اختیار پوچھ بیٹھی، چل پیچھے ہٹ منحوس۔ رضوان نے سارا غصہ اس پہ اتار دیا۔ وہ بیچاری بری طرح زمین بوس ہوتے آنکھوں میں آنسو لیے بھائی کو دیکھنے لگی، جو اب غصے سے کسی کو گالیاں بکتا اندر جا چکا تھا۔ ارے یہاں کیوں بیٹھی ہو مرحا؟ اچانک سے عمیر صاحب نے اندر آتے مرحا کو زمین پہ بیٹھے دیکھا تو پوچھ بیٹھے، بھائی کو کسی نے مارا ہے ابا؟ ان کو چوٹیں آئی ہیں۔ مرحا نے روتے ہوئے باپ کو بتایا تو عمیر صاحب اسے چھوڑ اندر کی جانب بھاگے۔ مرحا اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی تکلیف تو صرف اس کی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی بھائی کے دروازے کے باہر جا کھڑی ہوئی۔ کیا ضرورت تھی ان شاہوں سے پنگا لینے کی؟ جانتے نہیں ان کے اثر و رسوخ کو؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور تم؟ وہ اپنے بیٹے کو زخمی دیکھ کر افسردگی سے بولے، چھوڑوں گا نہیں اسے، جان سے مار دوں گا۔ رضوان نے تھوک پھینکتے کہا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ کال ریسیو کرتا سگریٹ سلگا گیا۔ ٹھیک ہے آ جاؤں گا کل۔ کہاں جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ شہر سے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، کچھ دنوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ بھتہ خوری کا کام بھی کرتا تھا اور اسی سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ عمیر صاحب اس کی کچھ حرکتوں کو تو جانتے تھے، لیکن وہ کس حد تک برائیوں کی دلدل میں گھس چکا ہے یہ نہیں جانتے تھے، جو بعد میں اس کے لیے پھانسی کا پھندا بننے والے تھے۔ مرحا کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں سڑک پار کرتے شہیر کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ شہیر شاہ کو وہ چھوئی موئی سی لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی۔ بھائی سے کہتے اس کے گھر رشتہ لے گئے۔ عمیر صاحب تو شاہوں کو اپنے گھر دیکھ سخت حیران ہوئے، لیکن اتنا اچھا رشتہ وہ ٹھکرا نہ سکے اور فوراً ہاں کر دی۔ شہیر شاہ کو تو دنیا جہان کی خوشی مل گئی۔ وہ بھائی کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا تھا۔ جو وہ کہتا اذلان فوراً کر دیتا۔ اب بھی اذلان نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکی شاہ خاندان کی نہیں، بلکہ اسی وقت اس چھوٹے سے گھر میں اس کا رشتہ لے کے چلے گئے۔ شہیر اپنے روم میں گیا تو اذلان نے اپنے آدمی کو کال ملائی، اس لڑکے پہ نظر رکھو، جب واپس آئے تو میرے فارم ہاؤس پہنچا دینا۔ میں نہیں چاہتا وہ میرے بھائی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی کرے، سمجھے تم؟ اذلان نے کال کاٹ دی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شہیر شاہ کی جس شخص سے لڑائی ہوئی وہ شخص عمیر صاحب کا بیٹا تھا، اور اس لڑکی کا بھائی جس سے شہیر شاہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر چلا گیا تھا تو اس وقت میں اذلان شاہ چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو جائے تاکہ شہیر شاہ کی شادی میں کوئی بھی بدمزگی نہ ہو، پر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دن شادی تھی اسی دن رضوان واپس آ گیا۔ ارے رضوان، تیری تو بہن کی شادی ہو رہی ہے یار، تو نے شادی پہ بھی بلانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیسا دوست ہے یار تو؟ وہ جیسے ہی اپنے شہر میں داخل ہوا اس کے دوستوں نے اسے جا لیا۔ اور تو اور شاہوں کے خاندان میں رشتہ جوڑ رہا ہے تو؟ واہ، ایک طرف جھگڑا کیا اس سے اور دوسری طرف بہن دے دی اسے، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ رضوان نے اپنے دوست رشید کا گریبان جکڑا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہیں یقین تو جا کے دیکھ لے، بارات لے کے نکلنے والا ہے وہ۔ رشید نے اپنا گریبان غصے سے چھڑوایا اور منہ پھیر گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے رضوان نے شہیر کے نمبر پہ کال ملائی اور اسے ملنے کے لیے بلوایا۔ شہیر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کو رضوان نے اتنا اکسایا کہ وہ تل ملاتا ہوا بنا کسی کو کچھ بتائے گن لیے رضوان کی بتائی ہوئی جگہ پہ جا پہنچا۔ کہاں ہے میری ہونے والی بیوی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے اسے؟ شہیر نے ہوائی فائر کرتے رضوان کو للکارتے پوچھا۔ رضوان کہیں نہیں نظر آ رہا تھا اور شہیر کو غصہ در غصہ آئے جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک گولی چلی۔ شہیر لڑکھڑا کے پیچھے گرا، ایک گولی کے بعد ایک اور گولی، دونوں گولیاں اس کے سینے کے پار ہوئی تھیں۔ اس کو اپنا بھائی یاد آیا، اپنی شاہ بی بی، اور زمین پہ گرتے وہ تڑپا، اس کا سانس تھما تھا اور آنکھوں کے سامنے وہ پری پہ کر چہرہ لہرایا جسے آج وہ دلہن بنا کے رخصت کر کے لانے والا تھا۔ اور ایک لمحہ لگا، شہیر کا سانس تھم گیا۔ سایہ بھی ساتھ، اچھا کہ وہ ہے، سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی، رونا چاہوں تو آنسو نہ آئے، ایسی ہے تنہائی۔ اذلان اپنے بھائی کو دلہا بنا دیکھتا اب اسی کی میت دیکھ ساکت ہوا تھا۔ اس تک رضوان کے آنے کی خبر پہنچ گئی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو رضوان کہیں نہیں تھا۔ شہیر شاہ خون میں لت پت نظر آیا۔ اذلان نے آگے بڑھ کے دیوانوں کی طرح اس کی نبض ٹٹولی، پر وہ تھم چکی تھی۔ اس کے باوجود اذلان شہیر کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا، پر موت اس کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ ازی میری جان، بھائی کی میت کو لے جاؤ، شاہ بی بی نے روتے ہوئے اذلان سے کہا۔ تو اس نے شاہ بی بی کی جانب دکھ سے دیکھا۔
آج تو اس جھلے کی بارات ہے نا شاہ بی بی؟ پھر یہ اس طرح کیوں لیٹا ہے؟ اسے کہیں نہ اٹھے اور چلے بارات کے ساتھ، آج اس کی شادی ہے۔ ازلان دکھ سے بولتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ شاہ بی بی بھی پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ کہاں تو بارات جانی تھی، اب جنازہ جا رہا تھا۔ ازلان اپنا بھائی، اپنا بیٹا کھو چکا تھا۔ اس کو دفنانے کے بعد وہ کتنی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ شاہ جی، وہ فون آ رہا ہے لڑکی کے گھر سے، بارات کا پوچھ رہے ہیں۔ کریم خان اس کا خاص ملازم تھا، وہی آگے بڑھ کے پوچھ رہا تھا۔ بارات؟ بارات تو جائے گی، ضرور جائے گی، اور آج ہی کے دن جائے گی۔ ازلان پر اسرار انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اب اس کا رخ واپس اپنی حویلی کی جانب تھا جہاں سے وہ اب بارات لے کے جانے والا تھا۔ کیا بولے جا رہا ہے؟ اور یہ خون کس کا ہے؟ عمیر صاحب ابھی فون بند کر کے پلٹے تھے۔ رضوان گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں پہ خون لگا تھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ گھر کے پچھلے حصے سے پھلانگ کے اندر آیا تھا۔ بہن کی شادی کی وجہ سے محلے والے اکٹھے ہوئے تھے۔ ابا، اب بارات نہیں آئے گی تو میرے دشمن کو میری بہن سونپ رہا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ رضوان پر اسرار انداز میں بولا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ تو ہوش میں تو ہے؟ عمیر صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں، ہوش میں ہوں۔ کتنا غلط کر رہا تھا تو ابا، تو نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور میری بہن کو شاہوں کے حوالے کرنے لگا۔ اب نہ رہے گا شاہ، نہ آئے گی بارات۔ رضوان اپنے کپڑے ایک ہی جست میں اتارتا دوسرے پہننے لگا۔ او خدایا، وہ تجھے مار دیں گے۔ شاہ جی تو اپنے بھائی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو کہیں بھی چھپ جا، تجھے ڈھونڈ کے ماریں گے وہ۔ اب بتا کیسے بچاؤں گا تجھے اس عذاب سے؟ عمیر صاحب رو دیے۔ شہیر شاہ تو مر گیا ہے نا؟ پھر اب یہ کون سا شاہ آ گیا؟ رضوان بھی حیران ہوا۔ یہ شہیر شاہ کا بڑا بھائی ہے، ازلان شاہ۔ اس کے قہر سے تو سبھی واقف ہیں۔ ایک بار جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے، اس تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور نہ وہ ہر ایک سے ملتا ہے۔ پر اپنے بھائی سے محبت کی خاطر وہ ہمارے گھر آیا تھا، اپنے بھائی شہیر شاہ کا رشتہ لے کے۔ ایک بار بھی ہماری ذات بات کا نہیں پوچھا اور بھائی کی خواہش پہ رشتہ طے کر دیا۔ آج تو بارات آنی تھی، تم نے تو بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا اور اپنے لیے بھی موت کا سامان پیدا کر لیا۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ پھر تو اس شاہ کو مارنے کی بجائے اس بہن کو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے تھا جس نے شاہوں کے بیٹے کے ساتھ چکر چلایا کہ وہ یہاں گھر تک پہنچ گیا۔ رضوان کو اپنی بہن پہ شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرہا کے کمرے کی جانب بڑھتا، بارات آ گئی کا شور بلند ہوا۔ دونوں باپ بیٹا حیران ہوئے۔ یہ کون لے کے آ گیا بارات؟ رضوان نے لب بھینچے۔ میں دیکھتا ہوں، بس تو باہر نہیں آئے گا۔ تجھے میری قسم۔ باپ اسے اندر کمرے میں بند کر کے باہر نکلا تو ازلان شاہ اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ شاہ بی بی نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ازلان شاہ اور عمیر صاحب اکیلے ایک کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خبر تو پہنچ گئی ہوگی، ازلان کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ شاہ صاحب غلطی ہوگی، معاف کر دیں، میرا بچہ لاؤبالی ہے۔ عمیر صاحب نے ازلان شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دو آپشنز ہیں تمہارے پاس، بیٹا یا بیٹی۔ ازلان بنا پلک جھپکے بول رہا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ، اس کا انداز اور چہرے پہ کرختگی دیکھ عمیر صاحب سے کچھ بولا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں آپ کی بات۔ عمیر صاحب کے دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ بیٹے کی موت یا بیٹی میرے نکاح میں دے دو، ونی کر کے۔ ازلان شاہ کی بات پہ عمیر صاحب کا دل کٹ گیا، لیکن انہیں فیصلہ لینا تھا، اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کو تیار ہوں۔ ازلان شاہ ان کی بات سنتا نفرت و حقارت سے انہیں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جو دلہن بنی شہیر شاہ کی خواب دیکھنے والی ایک دم سے اس کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا۔ اسے باہر لانے کو بولا گیا۔ وہ گھونگھٹ نکالے باہر آئی تھی۔ ایک کمرے میں چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم ادا ہونے جا رہی تھی جس نے میرہا کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دینا تھا۔ میرہا عمیر بنت عمیر علی، آپ کا نکاح ازلان شاہ ولد رحیم شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میرہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا نکاح تو شہیر شاہ سے ہو رہا تھا، پھر شہیر کے بڑے بھائی سے کیوں نکاح کرنے لگے؟ معصوم سی میرہا نے سر اٹھا کے باپ کی جانب دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ مطلب شاہوں نے پھر سے اس کے باپ کو آج مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے تو میرہا نے پاس بیٹھے اپنے سے 10 سال بڑے ازلان شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ انتہا کی کرختگی تھی۔ 20 سال کی معصوم سی میرہا بری طرح لرز کے رہ گئی۔ اگر اب لڑکی نے ہاں نہیں بولا تو انجام کے ذمہ دار تم کو دو گے۔ اپنی گن ٹیبل پہ رکھتے ازلان شاہ نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے عمیر سے کہا،
عمیر صاحب نے میرا کی طرف منت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ قبول ہے، دل پہ پتھر رکھے باپ کی التجائی نظروں پہ وہ ڈر کے فوراً قبول ہے کہتی سسکی تھی۔ اٹھو فوراً۔ نکاح ہوتے ہی اذلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا میرا کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا۔ ابا، اس نے سہم کے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پونچھتے نظریں پھیر گئے تھے۔ اذلان شاہ نے بنا کسی کا لحاظ کیے اس لڑکی کو جالی دار گھونگھٹ میں ہی گھورتے خود سے قریب کیا۔ تمہارا باپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا، اپنے بیٹے اور بیٹی میں سے اس نے بیٹے کو چنا ہے اور تمہیں قربان کر دیا ہے، اب تم بنا کسی سوال جواب کے میرے ساتھ چلو گی۔ اذلان شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، جبکہ مرحا کو لگا اس کی کلائی آج ٹوٹی ہی ٹوٹی۔ اور پھر تھوڑی دیر میں وہ اذلان شاہ کے ساتھ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور بھائی نے ایسا کیا کیا کہ مجھے اس ظالم شخص کو سونپ دیا؟ یا اللہ، یہ شہیر شاہ کہاں ہے؟ وہ تو مجھے پسند کرتے تھے، پھر وہ کہاں چلے گئے؟ یا اللہ، انہیں کہیں سے بھیج دو، مجھے بچا لے ان سب ظالموں سے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رو رہی تھی۔ ابا، تو نے کیوں دیا مرحا کو اسے؟ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ میں اس کمزاد کو جب تک زمین کے نیچے گاڑ نہ دوں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، جس نے شاہ کے بیٹوں سے عشق لڑایا ہے۔ رضوان بارات جانے کے بعد مرحا کی رخصتی کی خبر سنتا آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ چپ کر جا، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بس یہی سمجھ، تیری کوئی بہن نہیں تھی، تجھے بچانے کے لیے اسے ونی کر دیا۔ خون بہا میں چلی گئی ہے وہ۔ عمیر صاحب بلک اٹھے۔ خون بہا میں نہیں جانے دوں گا، اس کا بھی خون بہے گا، چاند سے مار ڈالوں گا اسے، چھوڑوں گا نہیں۔ رضوان غصے سے پھنکارتے باہر نکلا۔ رضوان، رضوان واپس آ جاؤ، کچھ بھی غلط مت کرنا۔ رضوان، وہ آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن رضوان نے ایک نہ سنی اور باہر نکل گیا۔ اذلان شاہ کی گاڑی کچے پکے رستوں سے ہوتی شاہ حویلی کی جانب گامزن تھی۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے سے اسے کور کیے ہوئے تھیں۔ پھر بھی اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود رضوان اپنی چال کھیلنے والا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی مدد سے پہلے ہی ان کے راستے میں چھپے ان کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور رضوان اپنے 3 دوستوں کے ساتھ نشانہ باندھے بیٹھا تھا۔ شاہ کی گاڑی دور سے آتی دکھائی دی، ساتھ میں 4 گاڑیاں اور تھیں۔ یاد رہے، لڑکی مرنی چاہیے، اس کے بعد یہاں رکنا نہیں۔ رضوان نے اپنے تینوں دوستوں کو پکار کے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئے۔ اذلان شاہ انتہائی غصے میں تھا، اسے رضوان ہر حال میں چاہیے تھا، بھلے وہ بھائی کی ہونے والی بیوی کو خود بیاہ کے شاہ حویلی لے آیا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی پسند تھی، اس لیے وہ اب اسے اپنی حویلی میں سب دنیا والوں سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھے وجود کو نفرت سے دیکھا جو گھونگھٹ اوڑھے سسکیوں سے ابھی بھی رو رہی تھی۔ اذلان شاہ نے غصے سے رخ پھیرا کہ اسی پل گاڑی پہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ اذلان شاہ نے حیرانگی سے یہ سب دیکھا، اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن گاڑی کی ہر چیز بلٹ پروف تھی سوائے ونڈ سکرین کے۔ اتنے میں ایک گولی ونڈ سکرین سے نکلتی مرحا کی جانب آئی تھی۔ اذلان شاہ نے پل کے 1000ویں حصے میں مرحا کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی گن کو لوڈ کرتا سامنے ہی ونڈ سکرین کے دور کھڑے شخص کا نشانہ لیا جو سیدھا اس کی ٹانگ پہ جا لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ جوابی فائرنگ پہ وہ سب وہاں سے غائب ہوئے تھے، اپنے زخمی دوست کو چھوڑ کے جو اذلان شاہ کے آدمیوں کے ہاتھ پکڑا گیا تھا۔ اذلان شاہ کے موبائل پہ اس کے سیکیورٹی گارڈ کی کال آئی۔ سر، سب کچھ کلیئر ہے، ایک آدمی پکڑا گیا ہے، وہ زخمی ہے، اسے فارم ہاؤس پہنچا دو، لیکن وہ مرنا نہیں چاہیے۔ اذلان کی سرد غصیلی آواز سنتے مرحا نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے گھونگھٹ میں سے ہی اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کو وہ کچھ دیر نہیں دیکھ پائی، لیکن بہت قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کی سختی دیکھ چکی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کو ایک جھٹکے سے سیٹ پہ پیچھے پٹکا۔ لب بھینچے اس نے اپنے آپ کے اندر ابھر رہے اشتعال کو بمشکل کنٹرول کیا۔ گاڑی حویلی کی دہلیز میں داخل ہو چکی تھی۔ مرحا کو آنے والی زندگی سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی کار پورش میں رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو سامنے ہی ملازمائیں موجود تھیں۔ اذلان نے اشارہ کیا کہ وہ دلہن کو حویلی کے اندر لے جائیں۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس جانا چاہتا تھا تاکہ پتہ لگا سکے کس نے اس کی گاڑی پہ فائرنگ کرنے کی جرت کی ہے، پر اپنی شاہ بیوی کی وجہ سے اسے حویلی کے اندر آنا پڑا۔ وہ انہیں مزید کوئی دکھ یا پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ حویلی کا ماحول اس وقت انتہائی سوگوار تھا۔ جوان جہاں موت ہوئی تھی، ایسے میں دلہن بنی لڑکی حویلی میں داخل ہوئی تو سب نے منہ میں انگلی ہی داب لی۔ اذلان شاہ کے حکم پہ اسے اذلان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔
کسی نے بھی اس معصوم کو دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ مرحا خاموشی سے ملازماؤں کے ساتھ چلتے اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب تک شاہ جی آ نہیں جاتے ان کے بستر پہ بیٹھنے کی بھول بھی مت کرنا، وہ بہت سخت سزا دیتے اگر کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو جیسا وہ کہیں چپ چاپ کرتی رہنا۔ ملازمہ اسے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ ماریا شاہ اس وقت جلے پیر کی بلی کی طرح پوری حویلی میں چکرائے پھر رہی تھی۔ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ اذلان شاہ اس کا تھا، پھر کیسے وہ کسی اور کو بیاہ کے لیے آیا، وہ بھی اپنے بھائی کی موت والے دن، بلکہ اسی کی ہونے والی بیوی کو بیاہ کے لیے آیا تھا۔ وہ کسی طرح کر کے اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی، اس کو باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ صرف خون بہا میں آئی ہے، خود کو اس حویلی کی مالکن نہ سمجھنے لگے، لیکن اسے موقع ہی تو نہیں مل رہا تھا۔ دو ملازمائیں اذلان کے کمرے کے باہر کھڑی پہرا دے رہی تھیں۔ ماریا شاہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں اذلان کمرے کی طرف جاتا دکھائی دیا تو ماریا شاہ وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ اذلان شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ کے پاس ہی وہ کھڑی تھی۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ اس کی جانب بڑھتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس لڑکی کی روتی آنکھوں کو دیکھتا وہ سٹل ہوا تھا۔ اس لڑکی کی عمر کافی کم تھی۔ اذلان شاہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا۔ اسے یقین نہ آیا سامنے کھڑی لڑکی اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ڈری سہمی مرحا کی طرف دیکھا جو اس کی دلہن تھی۔ عزی، میری بات یاد رکھیے گا، اس لڑکی کو میں حویلی کی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ میرے شہیر شاہ کے قاتل کی بہن ہے۔ اسے زندہ درگور کر دو، مار دو، دفنا دو، کچھ بھی کرو، اس کا وجود میں اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہ بی بی نے روتے ہوئے اذلان سے التجا کی تھی، اور ان باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور مرحا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ اذلان کو لگا شاید وہ 18 کی بھی نہیں، اور اس کے باپ نے اسے بیٹے کو بچانے کے لیے رخصت کر دیا۔ کچھ پوچھا ہے؟ جواب دو۔ اذلان غصے سے اس کی طرف پیش قدمی کرتا دبے لہجے میں بھڑکا۔ جی 19 سال، 2 ماہ بعد 20 کی ہو جاؤں گی۔ وہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اذلان کو لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی، 20 سال کی نہیں۔ سچ سچ بتاؤ کیا ایج ہے تمہاری؟ اذلان نے اسے غصے سے کلائی سے دبوچا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اسی معصومیت سے بولتی اذلان کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ اچھی بات ہے، پھر ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ خون بہا میں آئی لڑکی کو کمرے کی زینت نہیں بنایا جاتا۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے بازو سے چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین بوس ہوئی۔ خون بہا؟ کس کا خون بہا؟ وہ بے خیالی میں پوچھتے اذلان کے زخموں پہ نمک چھڑک گئی۔ اذلان نے جھکتے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا۔ میرے بھائی شہیر شاہ کے خون بہا میں آئی ہو تم، جسے تمہارے بھائی نے بے دردی سے مار ڈالا۔ الفاظ تھا کہ پگھلا ہوا سیسا۔ شہیر شاہ مر گیا؟ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ مر گیا؟ مرحا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آن سمائے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ نہیں مر سکتے۔ شہیر شاہ تو… مرحا آگے کچھ بول ہی نہ پائی، اس کے الفاظ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اپنی زبان سے میرے بھائی کا نام بھی مت لینا، گدی سے کھینچ لوں گا زبان۔ اذلان اس قدر طیش کے عالم میں بولا کہ مرحا نے ڈرتے ہوئے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور یہ دلہن کا لباس اتارو۔ آئندہ بننے سنورنے کی ضرورت نہیں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے بھی مار دیں آپ، شہیر شاہ زندہ نہیں تو مرحا جی کے کیا کرے گی؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اذلان کے دل میں انگارے سے بھر گئے۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اب شہیر شاہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ بھلے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، پر اس کا نام سامنے کھڑی لڑکی کے منہ سے سننا اذلان شاہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ آگے بڑھ کے اس کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ آئندہ تمہارے منہ سے میں شہیر شاہ کا نام نہ سنوں، سمجھی تم؟ اور رہی بات موت دینے کی، تو اتنی آسان موت نہ میں تمہیں دوں گا نہ تمہارے بھائی کو۔ پل پل تڑپا کے ماروں گا تم دونوں بہن بھائی کو، وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے دبوچے اسے جھٹکے سے بستر پہ دھکا دیتے پیچھے ہٹا۔ جب تک واپس آؤں مجھے اس لہنگے میں نظر نہ آؤ، سمجھی تم؟ وہ غصے سے پھنکارتا باہر نکل گیا۔ ملازمہ کو کچھ ضروری ہدایات کرتا وہ حویلی سے اب فارم ہاؤس کا رخ کر چکا تھا، اور اس بات کا فائدہ وہ ماریا شاہ اٹھانے والی تھی۔ بولو، کیوں کیا حملہ؟ اذلان شاہ اس وقت اس زخمی شخص کو بالوں سے دبوچے پوچھ رہا تھا۔ رضوان نے کہا۔ اس شخص کے منہ سے نکلنے والا نام اذلان کو شش و پنج میں ڈال گیا۔ رضوان؟
ایک طرف وہ شہیر کو مار چکا، دوسری طرف اس نے پھر سے اذلان کی گاڑی پہ حملہ کیا۔ بجائے اس کے وہ اپنی جان بچا کے یہ شہر چھوڑ کے چلا جاتا، وہ پھر سے حملہ آور تھا۔ پر کیوں؟ کیا چاہتا ہے رضوان؟ اذلان نے دانت کچکچاتے اس بے ہوش ہوتے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اپنی بہن کی موت۔ وہ اپنے الفاظ سے اذلان کو پھر سے حیرت زدہ کر گیا۔ بے ہوش وجود کو اذلان نے زور سے ایک طرف پٹکا۔ اس کا علاج کرواؤ، مجھے سب کچھ جاننا ہے، کمال سے کہتا خود وہ اس تہہ خانے سے واپس نکل آیا۔ اپنی بہن کی موت؟ لیکن وہ کیوں مارنا چاہتا ہے اپنی بہن کو؟ اذلان سے کوئی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ آج اس نے اپنے جان سے پیارے بھائی کو کھو دیا، اس کے قاتل کی بہن کو نکاح کر کے حویلی لے آیا، اور اب وہی لڑکی ہے اور اس کا بھائی اس کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اور اس سب کا راز وہ لڑکی ہی کھولے گی۔ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اذلان کے اندر شعلے سے دہکنے لگے۔ وہ گاڑی نکلواتا واپس اب حویلی کی جانب گامزن تھا۔ وہ اب تک ویسے ہی کھڑی تھی بت بن کے جیسے اسے اذلان چھوڑ کے گیا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ نفرت و حقارت کے تاثرات تھے۔ اوہ، تو تم ہو وہ جسے ازی خون بہا میں اس حویلی میں لے آیا ہے؟ ویسے شکل و صورت کی کچھ خاص تو ہو نہیں۔ ماریہ شاہ نے اس کی کم سنی اور نوخیز کھلتا حسن دیکھ کے دل ہی دل میں اسے 100 رنگ کی باتیں کی تھیں، لیکن منہ پہ وہ اسے کچھ اور جتا رہی تھی۔ میرا نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن لب خاموش رہے۔ تم یہاں صرف خون بہا میں آئی ہو اور تمہاری حیثیت اس گھر کے ملازم سے بھی کم ہے۔ کبھی اس حویلی کی مالکن بننے کا خواب مت دیکھنا۔ اسی میرا ہے، صرف میرا بچپن کا منگیتر ہے وہ، صرف تمہیں یہاں اپنے بھائی کی وجہ سے لے کے آیا ہے۔ جس دن وہ اپنا بدلہ لے لے گا اس دن تمہیں یا تو قید خانے میں ڈال دے گا یا مار دے گا۔ ماریہ شاہ نے اسے ڈرایا اور وہ ڈر بھی گئی۔ پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کا عزی آپ کو مبارک، مجھے یہاں سے نکال دیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میرا نے گھبرا کے ماریہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے اذلان شاہ کی آنکھوں سے اب بھی خوف آ رہا تھا، جو نہ جانے کہاں گیا تھا اور واپس آ کے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اسے کچھ پی کر کے اس حویلی سے نکلنا تھا۔ تم جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ ماریہ کے دماغ میں ایک نئی ترکیب آ گئی۔ آپ میری مدد کر دیں پلیز، میرا نے ہچکی لیتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن تم نے ان کے ہاتھ نہیں لگنا۔ اگر تم ان کے ہاتھ لگیں تو وہ اذلان شاہ اتنا سخت اور غصے والا انسان ہے، وہ تمہیں کھڑے کھڑے تمہارے گھر والوں سمیت زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ ماریہ نے اسے ڈرایا۔ نہیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، بس آپ مجھے یہاں سے نکال دیں۔ میرا نے روتے ہوئے پھر سے ہاتھ جوڑے۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ ماریہ کو تجسس ہوا۔ نہیں معلوم، پر ابھی آپ میری مدد کر دیں پلیز، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ سسکتے ہوئے بولتی سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرتی ہوں، تم تیار رہنا۔ میں 5 منٹ بعد واپس آتی ہوں اور پچھلے دروازے سے تمہیں نکال دیتی ہوں، بس ان کے ہاتھ نہ چڑھنا۔ وہ اسے پھر سے وارن کرتی باہر نکلی۔ میرا نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کے بھائی نے شہیر شاہ کو مار دیا تھا، وہ کیسے بھول جاتی یہ سب؟ شہیر شاہ پہلی اور آخری امید تھا اس کی زندگی کے لیے۔ اسی کی صورت اسے اپنی زندگی جینے کا موقع ملنا تھا۔ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو بے غرض اس سے محبت کرتا ہے، پر اس دنیا نے اسے بھی چھین لیا۔ وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں اس جلاد انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے اس سے۔ اس سب سے تو اچھا ہے میں خود کو مار ڈالوں، نہ جانے کس طرح یہ مجھے اذیت دیں گے۔ وہ ماریہ کا انتظار کر رہی تھی، یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس پہ اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ پھر بھی اس کا انتظار کیے جا رہی تھی۔ ماریہ نے اپنی ایک قابل اعتبار ملازمہ کے ساتھ مل کے میرا کو حویلی کے پچھلے دروازے سے نکال دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں واپس آتی گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ چہرے پہ ایک آسودہ مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ کے اپنے لیے بہت بڑی مشکل دیکھ چکی تھی۔ کچھ بھی ہو، اذلان شاہ تو اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارا وہ حال کرے گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ ماریہ نے نفرت سے سوچا۔ ابھی وہ حویلی کی روڈ پہ ہی پہنچا تھا کہ اسے ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور سے کہہ کے سپیڈ آہستہ کروائی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا تھی، اس کی نئی نویلی دلہن۔ اذلان کے لب بھینچے، ماتھے پہ بلوں کا ایک جال بنا تھا۔ گاڑی رکواتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے ایک گاڑی رکتے دیکھ میرا کے قدم بے اختیار تھمے تھے۔ گاڑی سے اترنے والا شخص کوئی اور نہیں، اذلان شاہ ہی تھا۔ میرا کو لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ الٹے قدموں سے ہل نہ سکی۔
اذلان کی خونخوار آنکھوں کو دیکھتے وہ اب اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ ایک ڈر تھا، ایک خوف جو اس کے دل و دماغ میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جبکہ اذلان اسے یوں بے پردہ حویلی سے بھاگتے سڑک پہ دیکھ آگ بگولا ہوا تھا۔ اتنا غصہ اور نفرت ہونے کے باوجود وہ رخصتی کے وقت بھی اس کا چہرہ ڈھانپ کے لایا تھا، اور اس وقت وہ آدھی رات کو کھلے چہرے کے ساتھ اسی دلہن کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اذلان کے ہاتھ لگتی، اس نے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اذلان کے آدمیوں نے بندوقیں تانی، لیکن اذلان نے سب کو روک دیا اور خود اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سڑک کو چھوڑتی اب کچے راستے پہ نیچے اتر گئی۔ آگے درختوں کے جھنڈ میں بھاگے جا رہی تھی کہ اس کے پاؤں پہ سخت موچ آئی اور وہ وہیں گر گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، وہ بلک بلک کے روتی۔ اس کے پاؤں میں کوئی بہت بڑا پتھر لگا تھا، جس سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں شدید ٹیس اٹھی تھی کہ وہ درد سے بلبلا کے رہ گئی۔ پوری ٹانگ میں درد سے کھچاؤ پڑا تھا۔ اذلان ان درختوں میں وہ نازک سا وجود ڈھونڈتا پاگل ہو رہا تھا، جو پلک جھپکتے غائب ہوا تھا کہ اچانک اس کی چیخ پہ اذلان کو اپنا دل ہولتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً سے بیشتر اس طرف بھاگا۔ میرہا خود کو گھسیٹتے ایک پتھر پہ جا بیٹھی۔ ارد گرد درختوں کے انبار لگے تھے۔ اب اسے یہاں کے ماحول سے خوف آنے لگا۔ وہ شروع سے ہی ڈرپوک تھی۔ اندھیرے اور تنہائی سے ڈر نے اس کو بزدل بنا دیا تھا۔ ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی پرورش باپ نے کی تھی، جس کا زیادہ جھکاؤ اپنے بڑے بیٹے رضوان کی جانب ہی ہوتا تھا۔ میرا تو بس ایک نوکرانی بن کے رہ گئی تھی اپنے باپ اور بھائی کی۔ اس اندھیرے میں روشنی کی کرن تھا شہیر شاہ۔ وہ تڑپی سسکی، لیکن وہ ہستی اب اسے نہیں ملنے والی تھی۔ اچانک اسے لگا کوئی اور بھی ہے وہاں، جو پیچھے مڑ کے درختوں کو زور زور سے ہلتا دیکھتی چیخ مار کے اپنے پاؤں کا درد بھلائے بھاگی تھی۔ آگے سے آتے اذلان شاہ کے سینے سے ٹکراتے وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے واپس اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ میرا اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ روئے جا رہی تھی، پر وہاں کوئی نہیں تھا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ اذلان نے اسے اپنے سامنے کیا تو وہ یکدم اپنا سانس روک گئی۔ اپنے سامنے اسی جلاد کو دیکھتے وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے لگی، لیکن اذلان کی ہلکی سی گرفت سے بھی نہ نکل سکی تو زور سے اس کی کلائی پہ کاٹا۔ اذلان اس کی اس قدر دیدہ دلیری پہ اسے دیکھتا رہ گیا اور جھٹ سے اسے اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے نہیں جانا، چھوڑو مجھے، جلاد انسان۔ میرا کے منہ سے یہ سب سنتے اذلان نے اسے واپس نیچے اتارا اور اسے بالوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، ورنہ وہ حال کروں گا کہ خود کو آئینے میں پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ اس کا جلاد کہنا اذلان شاہ کو سخت طیش دلا گیا تھا۔ وہ اپنے کپ کپاتے لبوں سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر ہمت ہی مفقود ہو گئی تھی۔ اب کی بار وہ اسے کلائی سے تھامے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا کہ ایک مرہا اپنے پیر کے درد سے چیخی۔ اذلان نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا اور اسے ایک پیر پہ کھڑا دیکھ وہ بے اختیار نیچے جھکا تھا۔ تبھی ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے اوپر سے گزرتی سامنے درخت میں جا کے پیوست ہوئی۔ اذلان نے کھینچ کے مرہا کو نیچے کیا اور وہ اس کی گود میں جا گری۔ اسے کمر میں ہاتھ ڈالے وہ سینے سے لگا گیا، نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ اس سے کھو جائے گی۔ اذلان کو اس میں شہیر نظر آتا تھا، محسوس ہوتا تھا وہ شہیر کی پسند تھی، وہ اس کے لیے شہیر سب کچھ تھا، تو وہ مرہا کو لے کے بھی پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ وہ پاکٹ سے گن نکالے اس میں گولیاں چیک کر رہا تھا۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی وہیں موجود تھے۔ وہ جانتا تھا گولی کی آواز سنتے وہ بھی چوکنا ہو گئے ہوں گے۔ اذلان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے ہوتے اپنے حصار میں چھپایا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ لٹیرا ہے یا مہربان، وہ اسے مارنے آیا ہے یا بچانے۔ اس کے سنگ وہ اس کی گاڑی تک پہنچ چکی تھی۔ اذلان کو اس کے سیکیورٹی گارڈز نے کور کیا اور اب وہ حویلی کی جانب گامزن تھے۔ اذلان جانتا تھا ہو نہ ہو وہ رضوان تھا، وہ چھپ کے وار کر رہا تھا۔ بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، تب تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ دل ہی دل میں اذلان مصمم ارادہ کرتا سیٹ کی پشت پہ زور سے مکہ مار گیا۔ ماریا شاہ بہت خوش تھی، آخر وہ کانٹا جو نکل گیا جس سے وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ باہر کار پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو ماریا بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ لیکن اذلان کی باہوں میں مرہا کو دیکھتے اس کے سینے میں آگ ہی لگ گئی۔ اذلان مرہا کو لیے سیدھا روم میں گیا تھا۔ اس کو بستر پہ لٹاتے وہ اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا جس پہ چوٹ آئی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کے زخم کو خود صاف کر رہا تھا۔ وہ اذلان شاہ تھا، اس علاقے کا حاکم، جس کے حکم کے بنا اس علاقے کا پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، جو کسی کو بھی تگنی کا ناچ نچا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ایک عام سی 20 سال کی لڑکی کے پاؤں کے پاس بیٹھا اسے بینڈیج کر رہا تھا۔ آؤچ!
उसे स्प्रिट पड़ने से जलन हुई थी। अजलान ने फूंके मारते उसके ज़ख्म को सहलाते बहुत एहतियात से उसके पाँव के अंगूठे की बैंडेज की थी। अब वो खामोशी से वहाँ से उठता बाथरूम का रुख कर गया। शावर लेके आया तो बाल सुखाता वो मीरा के करीब आन खड़ा हुआ। चेहरा अब भी सपाट था। तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? अचानक पूछे गए सवाल पे मीरा ने हैरत से सर उठाते उसे देखा। रिजवान भाई? वो मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई है। मीरा ने जैसे खुद को तसल्ली दी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। तुम्हारे भाई ने मेरे शहीर को कत्ल किया, फिर रुखसती के वक्त हमारी गाड़ी पे फायरिंग की और अब भी तुम ही उसका निशाना थी। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मुझे बताओ साफ साफ, सच सच। अब की बार वो उसके ऊपर झुकता सर लहजे में बोला। उसके अतराफ में हाथ रखे वो पूछ रहा था। वो उसे तकलीफ़ देने तो लाया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। वो जब भी उसके पास आता या वो उसके पास आती, अजलान को यूँ महसूस होता शहीर उसके पास हो। न जाने उसे शहीर की खुशबू इस लड़की के जिस्म से क्यों आने लगी थी। तुम शहीर को कब से जानती हो? अब की बार आंखें मीच के खोलते सवाल बदल लिया। मीरा ने सिर नफ़ी में हिलाया। मैं उन्हें नहीं जानती। फिर शादी के लिए कैसे मान गई? क्या देखा भी नहीं था? अजलान उसकी आंखों में देखता पूछने लगा। देखा था, बस एक बार। वो मुझे पसंद करते थे। वो गलती से उनकी गाड़ी के आगे आ गई थी मैं, तब बस देखा था। मीरा के लहजे में दुख था। तुम्हारे भाई ने शहीर को क्यों मारा? सख्त लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता। वो रो दी। आइंदा अगर हवेली से भागने की कोशिश भी की तो यहीं कब्र बना के ज़िंदा इस कब्र में दफना दूंगा तुम्हें। अजलान पीछे हटता उसे सख्ती से वार्न करता कमरे से निकल गया। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? रिजवान भाई क्यों मारना चाहते हैं मुझे? और शहीर को भी उन्होंने, पर क्यों? इस सवाल का जवाब मीरा के पास भी नहीं था। आपने मुझे क्यों बुलवाया है शाहजी? अगले दिन शाम को अजलान शाह ने उमैर को शहर वापस आते ही अपनी हवेली में बुलवा लिया और अब वो उसके सामने खड़ा था। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अजलान ने करख लहजे में पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? उमैर साहब के माथे पे भी बल पड़े। उमैर साहब, जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? अब की बार अजलान ने अपनी जगह से उठते उसी लहजे में पूछा। मैंने अपनी बेटी आपको खून बहा में दे दी। अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पूछें। उमैर साहब भी थोड़ा करक लहजे में बोले तो अजलान उनके करीब आया। आपके बेटे ने शहीर को मारने के बाद 2 बार मुझ पे जानलेवा हमला किया है और आपको लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? वो कहीं भी जाके छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लूँगा। लेकिन सिर्फ मुझे ये जानना है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अजलान की बात पे उमैर साहब का चेहरा पथरा गया क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे। उमैर साहब अभी घर दाखिल हुए थे कि अचानक तमाम लाइट्स बुझ गईं। उन्होंने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखा लेकिन कोई भी नहीं था। वो मीरा की रुखसती के बाद से अकेले ही रहे थे। रिजवान का होना ना होना एक बराबर था, पर आज उन्हें इस घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। अपना घर उन्हें काट खाने को दौड़ रहा था। वो खामोशी से अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठे थे। वो जानते थे आज उनके अंदर ये बेचैनी क्यों थी। एक बहुत बड़ा कदम वो उठाने जा रहे थे अपने दिल पे पत्थर रख के। दरवाज़ा खुला, वो अंदर दाखिल हुआ। उमैर साहब ने आंख उठा के आने वाले को नहीं देखा था। वो जानते थे आने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही लखते जिगर रिजवान उमैर था। वो धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदम उठाता हुआ अपने बाप के पास आया जो अभी भी रॉकिंग चेयर पे झूल रहे थे। जैसे उन्हें रिजवान के आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। रिजवान उनके सामने घुटनों के बल बैठा। तो कर आए आप अपने बेटे का सौदा उन शाहों के साथ? उसके लहजे में दर्द, तकलीफ़ थी। उमैर साहब ने अभी भी उसकी जानिब नहीं देखा था। 14वीं के चांद की रोशनी खिड़की से छन छन के आ रही थी। इस रोशनी में रिजवान उमैर साहब को देख सकता था जो गहरी सोच में गुम थे। रिजवान ने एक कत्ल किया था, एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई गम नहीं था, कोई दुख न था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। शायद वो इतना आगे निकल गया था जहाँ पे अब उमैर साहब अपने बेटे को पुकारते भी तो वो लौट कर नहीं आ सकता था। पहले आपने अपनी बेटी दे दी, उस कमज़ात को मारने की बजाय, जिंदा ज़मीन में गाड़ने की बजाय आपने उसका निकाह करके उसकी रुखसती कर दी। और अब आप उन शाहों के साथ मिलकर अपने बेटे के खिलाफ साजिश रचने लगे, ये जानते हुए कि मैं आपका सगा बेटा हूँ और वो आपकी सुतीली बेटी। इसके बावजूद आप मुझ पे उसे फौकियत दे रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब्बा जान, इससे तो अच्छा था कि आप मेरे सर पे रहे ही ना। जैसे उस शहीद शाह को मौत के घाट उतारा, वैसे ही मैं आपकी सुतीली बेटी को भी मार दूंगा। बच नहीं सकती वो मुझसे। और रहे आपने शाहों से मिलके अपनी मौत का सामान खुद ही कर दिया है। माफ़ कर दीजिएगा अब्बा जान, लेकिन मुझे अब कोई रोक नहीं सकता।
اتنا کہتے رضوان اپنی نفرت، غصے اور ضد میں اندھا ہوتا اپنے باپ کو چاقو گھونپ گیا۔ عمیر صاحب نے اف تک نہ کی، وہ بس حیران نظروں سے رضوان کو دیکھ رہے تھے جس نے آج اپنے باپ کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو مارتا کھڑا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا اسے پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ جو اب تک بچتا بچاتا آیا تھا، بالآخر آج چھوٹی سی غلطی اور جلد بازی سے وہ پکڑا گیا۔ ڈی ایس پی زوراب اذلان شاہ کا دوست تھا اور اسی کے کہنے پہ آج یہ سب کچھ ہوا۔ عمیر صاحب کو بروقت ہاسپٹل پہنچایا گیا، وہ آئی سی یو میں تھے جبکہ رضوان پولیس کسٹڈی میں۔ فی الحال ڈی ایس پی اذلان شاہ کو بھی رضوان سے ملنے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اذلان اس قدر غصے میں تھا کہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ رضوان کو جان سے مار دیتا۔ اذلان حویلی واپس لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ اس کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ 2 دن سے مہارانی بنی بیٹھی ہو، اٹھو اور باہر نکلو۔ کہا تھا تم سے اذلان شاہ کے ہاتھ نہ چڑھنا، بھاگ جانا، پھر کیوں نہیں مانی میری بات؟ ماریہ شاہ مرحا کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے ہسیانی انداز میں باہر لائی تھی۔ مرحا خود کو چھڑاتی رہ گئی، لیکن ماریہ شاہ جیسے آج پاگل ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتی تھی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہی ہیں تم؟ تو اب اس حویلی کی نوکرانی بن کے سرونٹ کوارٹر میں رہو گی۔ ماریہ شاہ نے اسے دھکا دیا۔ اسی لمحے شاہ بی بی بھی وہاں آن پہنچی تھی۔ کیا کر رہی ہو ماریہ؟ اس بچی کی حالت دیکھو، کیوں ظلم کر کے ظالم بن رہی ہو؟ شاہ بی بی نے باہر آتے ہی غصے سے ماریہ شاہ سے کہا۔ آپ بیچ میں نہ بولیں تو بہتر ہوگا شاہ بی بی، یہ آپ کی کمزوریاں ہی ہیں جو آج آپ کے پوتے باہر کی لڑکی کو خاندان کی لڑکی پہ فوقیت دے رہے ہیں۔ پہلے وہ شہیر شاہ اور اب اذلان شاہ، نہ جانے کیا جادو کرتی ہے اس لڑکی نے دونوں بھائیوں پہ کہ دونوں ہی اس پہ مرنے لگے۔ اس کو تو یہاں رہنے نہیں دوں گی کسی صورت۔ ماریہ شاہ غصے سے پھنکارتے مرحا کو پھر سے دھکا دیتی دروازے تک لے گئی۔ اللہ کے قہر سے ڈر ماریہ، جو کھیل تو کھیل رہی ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ شاہ بی بی ماریہ کو للکارتے ہوئے بولی۔ دیکھ لوں گی اپنا انجام، پر پہلے اسے حویلی سے نکالوں گی، تبھی جا کے میرے دل کو سکون۔ ماریہ نے کہتے مرحا کو زور سے دہلیز کے پار دھکا دیا کہ وہ اندر آتے اذلان شاہ سے جا ٹکرائی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اذلان نے ماریہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بدتمیزی؟ میں نے کب کی بدتمیزی؟ اس گند کو اس حویلی سے باہر پھینک رہی ہوں، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ ماریہ آج بھی نہ ڈرے نڈر انداز میں بولی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی زبان کو لگام دو، بھولو مت یہ اذلان شاہ کی بیوی ہے۔ اذلان مرحا کو اپنے ساتھ لگائے اندر واپس بڑھا۔ اوہ ریئلی؟ یہی تو دکھ ہے کہ ایک باہر والی میرے اذلان کی بیوی بن کے آ گئی، اور شاید تم بھول رہے ہو یہ ونی ہو کے آئی تھی، تم نے اسے سر کا تاج بنا لیا۔ کیوں؟ ماریہ شاہ بھڑک ہی اٹھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ اذلان شاہ مرحا کو چھوڑتا آگے بڑھتا ماریہ شاہ کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میں پیار کرتی ہوں تم سے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار، پر تم میرے علاوہ سب کے تھے، اور سب سے زیادہ اس شہیر شاہ کے۔ اپنی شادی کو بھلا بیٹھے، اپنے بھائی کی شادی کر رہے تھے تم، یہاں تک کہ اس کے کہنے پہ اس لڑکی کے چھوٹے سے گھر تک پہنچ گئے تم رشتہ لے کے۔ یہ تک نہیں پوچھا کس نیچ خاندان سے تعلق ہو سکتا ہے اس کا۔ ماریہ، اذلان کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے عورتوں پہ آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ آج تک یہ نوبت آئی تھی، پر ماریہ کی باتوں نے اسے اشتعال دلایا تھا۔ مارو نا، ہاتھ اٹھایا ہے مار بھی دو، رک کیوں گئے؟ لیکن میں تم سے نہیں ڈرتی، ماریہ روتے ہوئے چلائی۔ بہت جی لیا ڈر ڈر کے، میری ماں نے مرتے وقت مجھے بھی تمہیں سونپا تھا اذلان شاہ، لیکن تم بھول گئے۔ ماریہ کی باتوں پہ اذلان نے الجھن بھرے انداز میں شاہ بی بی کی جانب دیکھا جو لب بھینچے ماریہ کی حرکتیں دیکھ رہی تھیں۔ افسوس، تم اس ذمہ داری میں چوک گئے، پر ماریہ کو سب یاد ہے، یہ حویلی میری ہے، اس حویلی کے در و دیوار میرے ہیں، اس حویلی کا جانشین اذلان شاہ بھی صرف میرا ہے، کسی اور کو تمہیں چھونے کا بھی حق نہیں دوں گی اذلان۔ وہ گہرے سانس بھرتے کوئی پاگل دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں، اس لیے اپنے کمرے میں جاؤ، اذلان اسے کہتے واپس پلٹا تھا کہ اذلان شاہ، ماریہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا، تم میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ماریہ نے غصے سے چاقو لیے اذلان کی جانب بڑھی کہ مرحا نے دیکھ لیا۔ اذلان جتنی دیر میں مڑتا وہ چاقو مرحا کے بازو میں کھپ چکا تھا۔ مرحا کے اچانک سامنے آنے سے اذلان تو بچ گیا، لیکن مرحا کی بازو سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ ماریہ شاہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ چلو بھائی نہ مار سکا، میں نے ہی تمہیں مار دیا۔ ماریہ کی بات پہ اذلان اور مرحا دونوں نے ماریہ کو حیرت سے دیکھا۔ اذلان نے ماریہ کو پیچھے دھکا دیتے مرحا کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل بھاگا۔ ماریہ نے چاقو وہیں پھینک دیا۔ مجھے بھی اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ماریہ جلدی سے اوپر جاتے اپنا بیگ اٹھا لائی جو اس نے پہلے ہی ریڈی کیا ہوا تھا۔
اس پہ تمام نقدی اور زیور تھا جو وہ اس حویلی سے لے کے بھاگنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کی دہلیز پہ پہنچی ڈی ایس پی زوراب خان وہاں آن پہنچا۔ مس ماریا یو آر انڈر اریسٹ۔ آپ کو شہیر شاہ کے قتل کی پلاننگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ڈی ایس پی کی بات پہ ماریا شاہ کے ہاتھوں سے بیگ زمین بوس ہوا۔ شاہ بی بی دل پہ ہاتھ رکھ گئیں۔ اسے ہوش آیا تو اذلان شاہ اس کے پاس ہی تھا۔ کیسی ہو؟ اذلان شاہ کے نرم لہجے پہ مرحا نے آسودگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مرحا کے سوال پہ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میرے سارے درد تکلیف جاتے جاتے شہیر لے گیا اور اب تم نے لے لیے۔ وہ دکھی تھا اور یہ دکھ اسے اپنوں نے دیا تھا۔ مرحا نے غیر ہوتے اس کی جان بچائی، جبکہ ماریا شاہ اپنی خود غرض محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ پہلے رضوان کے ذریعے شہیر کو مروایا، اسے پیسوں کا لالچ دے کے، لیکن مرحا اذلان کی دلہن بن کے حویلی لا رہا تھا۔ یہ جان کے تب پھر سے رضوان تک یہ خبر پہنچا کہ اسے اکسایا اور پھر سے پیسوں کا لالچ دیا کہ وہ بہن کو بھی مار دے۔ اسے بس حویلی چاہیے تھی، پر رضوان کا نشانہ چوک گیا۔ ماریا اس پہ بس نہیں کی، اس نے مرحا کو حویلی سے بھگا دیا اور رضوان کو اطلاع دی کہ وہ اسے مار دے۔ وہاں بھی اذلان مرحا کو بچانے پہنچ گیا۔ اذلان نے عمیر شاہ کو بلوایا۔ جو بھی بات ہوئی ماریا نے وہ سب رضوان کو بتائی، لیکن عین وقت پہ عمیر صاحب نے پلان چینج کیا تھا۔ وہ رضوان کو پکڑنا تو چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کا رسک لے کے رضوان کو پکڑوایا۔ وہ چاہتے تو اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، پر انہوں نے نہیں کیا۔ انہیں لگتا تھا شہیر کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ وہ رضوان کے باپ تھے۔ رضوان کے پکڑے جانے پہ اس نے پولیس کی مار کھاتے ہی سب کچھ اگل دیا اور ماریا شاہ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ مرحا کو 2 دن بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ حویلی میں شاہ بی بی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ مرحا کے چہرے پہ خوشی تھی۔ وہ اپنے باپ سے مل کے بہت خوش تھی۔ غلط فہمیوں اور نفرتوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر ہی صاف و شفاف ہو گیا۔ شہیر شاہ کی ناگہانی موت کا اسے دکھ تھا، لیکن وہ اذلان شاہ کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک مہربان ہستی بن چکا تھا جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ وہ آج بھی اس سے یہی کہتا کہ اسے شہیر کی خوشبو آتی ہے اس کے وجود سے، اور یہ تو مرحا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا معجزہ تھا۔ اذلان کمرے میں آیا تو اسی لمحے مرحا کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ دونوں کی سخت ٹکر ہو گئی۔ ہائے میرا سر توڑ دیا، کتنی سخت باڈی ہے آپ کی شاہ جی، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اذلان اسے اندر کرتے دروازے پہ لاک لگا گیا۔ میری باڈی کو تم نے ابھی چیک ہی کہاں کیا ہے جو بول رہی ہو؟ کچھ کہا آپ نے؟ مرحا نے اذلان کی بڑبڑاہٹ سننے کی کوشش کی۔ نہیں کچھ نہیں۔ یہ اتنی رات گئے کہاں جا رہی تھی؟ اذلان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے کہاں جانا، اس حویلی سے نکل کے آپ کے پاس ہی ہوں، بے فکر رہیں۔ وہ مسکرا کے کہتی دروازے کی جانب بڑھی کہ اذلان نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ مرحا کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑی تھیں۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ کیا مجھے آج رات کے لیے اپنی بیوی کی قربت مل سکتی ہے؟ اذلان کے لہجے میں محبت کے ساتھ درد بھی پنہاں تھا۔ مرحا پورے جی جان سے لرزی تھی۔ اس کے گلابی گال دہک اٹھے تھے۔ آپ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ اذلان نے اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرے لب رکھے تو مرحا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تم میرا سکون ہو مرحا، وہ جذب کے عالم میں اسے سینے میں بھینچتے بولا، اور آپ میرے مہربان، میری زندگی کا حاصل۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.